السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ کس کو معلوم تھا کہ 1137 میں کرد خاندان میں پیدا ہونے والا لڑکا جس کا نام النصر صلاح الدین یوسف ابن الایوب رکھا گیا تھا، وہ ایک بار پھر یروشلم یعنی بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام شدید مشکلات سے دوچار تھا۔ مسلم امہ ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں تھی جو انہیں زوال کی چکی سے نکال کے دوبارہ عروج پہ پہنچائے۔ ایک ایسے جام باز کی ضرورت تھی جو بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائے۔ ایسے میں نور الدین زنگی کا اسلام کو سہارا دینا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ایک طرف فاطمیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف صلیبیوں کا بڑھتا ہوا طوفان کسی بھی وقت خلافت عباسیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بہت اچھے طریقے سے اسلامی مقوضات کا دفاع کرنا شروع کیا۔ اسی میں سے ایک اپنے بہترین سالار اسد الدین شیرکو کو مصر کا گورنر تعینات کرنا تھا۔ شیرکو کا ایک بھتیجا جسے شیرکو نے اس کی اعلیٰ ذہانت اور ہر گزر میں مہارت کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ بھتیجا کوئی اور نہیں بلکہ فاتح بیت المقدس، صلیبیوں کے لیے قہر خدا، جانباز عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے بہت سے حملوں کا کامیابی سے دفاع کر کے سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ میں اپنا مقام بہت بلند کر لیا تھا۔ اسی دوران جب 1169 میں سلطان صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو کا انتقال ہوا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے جانشین کی صورت میں مصر کی باغ دوڑ سنبھالی اور 2 سال کے قلیل عرصے میں مصر میں اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ 1171 میں فاطمی خلیفہ العدید کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں اپنا پرچم لہرا کے مصر کو عباسی خلافت کے ماتحت کر دیا جس کا مرکز بغداد میں تھا۔ یہاں سے مسلمانوں کا ایک نیا سنہری دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنے پرانے عروج کو حاصل کیا اور ایک بار پھر پوری دنیا میں اپنے ڈنکے بجا دیے۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد صلیبیوں نے نور الدین زنگی کے چند غدار وزیروں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے 11 سالہ بیٹے الملک الصالح کو شام و عراق کا حکمران مقرر کر دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جذباتی خط لکھا جس میں اسلام کا واسطہ دے کے کہا گیا کہ آؤ اور عراق اور شام کو اپنی حکومت میں شامل کر کے اس کو بچا لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خط پڑھ کر آبدیدہ ہو گئے اور فوراً دمشق کا قصد کیا۔ دمشق کے شہریوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے دیکھے تو انہوں نے اپنی فوج یعنی ملک الصالح کی فوج کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا اور اپنی فوج کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حق میں نعرے لگانے لگے، جس کے بعد فوج کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیا۔ شاندار استقبال اور فلک شگاف نعروں کی گونج میں سلطان دمشق میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد شام کی فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو عراق کے آخر تک جا کے ختم ہوا۔ سلطان بغاوتیں اور غداریاں کچلتے ہوئے مصر اور شام کے واحد حکمران بنے۔ مسلمانوں میں موجود کالی بھیڑوں سے نپٹنے کے بعد اور اسلامی سلطنت کے انتظامات و امور سے فارغ ہو کے سلطان نے فلسطین کا قصد کیا اور بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑوانے کی ٹھان لی۔ رینالڈ ایک مکار اور لالچی سردار تھا جو کرک کے قلعے کا سردار تھا۔ اس کا کام آئے روز حجاج کرام کے قافلے لوٹنا اور مسلمانوں کو زد و کوب کرنا تھا۔ ایسا ہی حجاج کا ایک بہت بڑا قافلہ لوٹنے کے بعد رعونت سے مسلمانوں سے کہنے لگا، آج کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے؟ آج بلاؤ اپنے نبی کو، نعوذ باللہ، کہ وہ آ کے تمہیں مجھ سے بچا لیں۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی اور سلطان نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا
جب تک کہ میں رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر لوں۔ 1187 کے شروع میں سلطان فلسطین کے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ اسی دوران گی آف لوزینان، جو کہ یروشلم یعنی فلسطین کا نیا حکمران تھا، اس نے اور رینالڈ نے مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کا علم بلند کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جسے صلیبیوں کی تاریخ کی سب سے بھیانک جنگ کہا جا سکتا ہے۔ 3 حکمران یعنی یروشلم کا حکمران گی آف لوزینان، ٹریپولی یعنی طرابلس کا حکمران ریمونڈ اور رینالڈ بیک وقت ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان کے مقابلے میں آئے، جس کی کم سے کم تعداد 65,000 اور زیادہ سے زیادہ تعداد 1,40,000 لکھی گئی ہے۔ سلطان کے لشکر کی کل تعداد کم سے کم 35,000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 تھی، جس میں 10,000 سلطان کی اسپیشل گوریلا فورس، جنہیں چھاپا مار گھڑ سوار کہا جاتا تھا، شامل تھے۔ سلطان کے کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ اتنا بڑا لشکر کا مقابلہ کرنا شاید اس وقت ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں پھر کسی وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مگر سلطان، جو اپنے ارادے کا پکا تھا، اس نے یہ کہہ کر یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کیا معلوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو بیک وقت تباہ کرنے کا موقع دوبارہ میسر آئے یا نہ آئے۔ 4 جولائی 1187 کو ہتین کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا مختصر سا احوال سنایا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا متحدہ لشکر یروشلم سے اپنی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے بڑی شان سے نکلا۔ سلطان نے اپنا چھاپا مار تیر اندازوں کا دستہ دشمن کے راستے میں جگہ جگہ تعینات کر دیا، جن کا کام دشمن کی رفتار کم کرنا اور دشمن کو تھکا کر ان کا حوصلہ پست کرنا تھا۔ سلطان کی جنگی تدبیر اور سلطان کے چھاپا مار جانباز سپاہیوں کی دلیری کی وجہ سے صلیبی لشکر بمشکل ہتین کی پہاڑی تک ہی پہنچ پایا تھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ پہاڑی مکمل طور پر سلطان کے گھیرے میں تھی۔ صلیبیوں کو اپنے نائٹس ٹیمپلرز پر بڑا ناز تھا، کیونکہ یہ سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں ہوتے تھے اور تیر، تلوار، برچھا ان پر اثر نہ کرتے تھے۔ سلطان کی تدبیر سے صلیبی لشکر ہتین کی پہاڑی پر سلطان کے محاصرے میں آ گیا، اور نائٹس جو کہ لوہے کے لباس میں تھے گرمی کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ ایسے میں ان کی زندگی کا ضامن، جو ان کا لوہے کا لباس تھا، ان کی موت کا سامان ہو گیا۔ صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ صرف 200 صلیبی زندہ بچ کے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ گی آف لوزینان اور رینالڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ سلطان نے گی آف لوزینان کو پانی کا گلاس دیا، جسے عرب دنیا میں رہائی کا پروانہ سمجھا جاتا تھا۔ گی نے اس میں سے کچھ پانی پیا اور باقی رینالڈ کو دے دیا۔ سلطان نے رینالڈ کے ہاتھ سے پانی چھین لیا اور کہا کہ تو ہی ہے وہ جو کہتا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، دیکھ آج میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے سزا دینے کے لیے اپنا غلام بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اپنی تلوار سے رینالڈ کی گردن اتار دی، جو دور جا گری۔ ہتین کی فتح کے بعد سلطان اور یروشلم کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تھی۔ سلطان نے کچھ عرصہ فوج کو آرام دیا اور کمک اکٹھی کرنے میں صرف کیا۔ 20 سپتمبر 1187 کو یروشلم شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صلیبی اپنے مقدس شہر کو بچانے کے لیے 12 دن تک یروشلم کے قلعے میں محصور رہ کر لڑتے رہے، مگر مسلمانوں کی تکبیروں کے آگے صلیبی زیادہ دیر نہ رک سکے اور 2 اکتوبر 1187 بمطابق 27 رجب 583 ہجری کو بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس فتح کے محض 5 سال اور 6 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مارچ 1193 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج جب بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط میں دیکھتا ہوں تو نور الدین زنگی کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کرک کے قلعے کا محاصرہ سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کر کے مصر میں بغاوت کو چلنے جانے لگے، تو انہوں نے سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں اپنی سلطنت بچانے کے لیے کرک کا محاصرہ اٹھا کر کرک سے پسپا ہو کر جا رہا ہوں، جس کے جواب میں نور الدین زنگی نے فرمایا، اے صلاح الدین، جب تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، جب تک اسلام زندہ ہے،
ہمیشہ اسلام کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی۔ پھر بھیج خدایا زنگی کو، بیدار اب کر ایوبی کو، اغیار کے ہاتھوں دیکھ تیرا بیت المقدس مقبوض ہوا۔